ہمارے برابر میں ایک نیبر تھی, تو وہ آئیں اور انہوں نے بھی یہ مطلب باقاعدہ پوچھا اچھا رزلٹ آ گیا تھا, کیا رزلٹ آیا, میں نے بتا دیا فرسٹ ڈویژن ہے اور باقی تمام چیزیں. تو کہنی اچھا کیا کیا, میں نے کہا آرٹس لیے. تو کہنی ہاں پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا, فارم فل کر رہے تھے اور تمام چیزیں ہو رہی تھیں, تو آپ کے پاس آپ کو پریفرنسز لکھنی ہوتی ہے رائٹ. اب میں نے وہاں پہ لکھ دیا اوپر سائیکالوجی, اور اب میں دوسری کال پہ تھی میں اپنی دوست کے ساتھ, میں نے کہا کہ یار سیکنڈ پہ کیا لکھیں, یار کچھ بھی لکھ دو, سوسیولوجی لکھ رہی ہوں میں, تم بھی لکھ دو. میں نے کہا لکھ دیتی ہوں سوسیولوجی, لکھ دیا. اور نیچے بھی وہ تو یاد ہی نہیں ہے اس کے نیچے کیا لکھے تھے. اب جب نام آیا تو اتنا بڑا شوق, مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے والد صاحب کھڑے ہوئے تھے پارکنگ میں, گاڑی کے پاس تھے وہ, انہوں نے مجھے پیسے دیے کہ یہ جاؤ فیس بھر کے, وہ جو فرسٹ ہوتی ہے. میں لائن میں لگ کے اور میری دوست وغیرہ باتیں کر رہی ہیں, اور پیچھے انہوں نے دیکھا تو میں رو رہی تھی, میں آنسوں سے رو رہی تھی کہ سوسیولوجی میں جانا پڑ رہا ہے مجھے, اب کیا ہوگا آگے. میں نے جب سائیکالوجی مائنر میں نے چوز کرنے لگی تھی تو میرے گھر میں منع کر دیا تھا کہ تم بہت سینسیٹیو ہو. میں نے کہا اچھا اس سے کیا لینا دینا ہے کہ تو اچھا. دوسرا اوپینین یہ تھا کہ بس نفسیاتیوں کا وہ ہے, نفسیاتی ہو جاتے ہیں. سیریس میرے پاس آ کے لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ نفسیاتی ہو جاؤ گی تم, مطلب انہوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا. غالب نے خطوط لکھتے ہوئے نہیں سوچا ہوگا کہ کیوں کام آئیں گے, بس وہ تو یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہاں میں تو غالب نے یہ تھوڑی سوچا ہوگا فرسٹ ایئر میں انہیں یاد کر کے جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی. السلام علیکم, میرا نام حسین رضا ہے. ویلکم بیک ٹو دی اندر ایپیسوڈ آف کیجول گفتگو. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حفصہ قریشی. حفصہ از اے اسٹوڈنٹ آف سوشیولوجی اینڈ شی از کرنٹلی ورکنگ ایز اے جونیئر ریسرچ اینالسٹ. اس پوڈ کاسٹ میں ہم حفصہ سے سوشیولوجی کے اسکوپ اور اس کے کریئر اپارچونیٹیز کے بارے میں بات کریں گے. آئیے ملتے ہیں حفصہ سے. السلام علیکم حفصہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ تھینک یو. سنائیے. میں ٹھیک, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو. اور سب سے پہلا کیا کہتے ہیں, مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی اوور آل جرنی کیا رہی فرام اسٹارٹ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کی فیلڈ چوز جو آپ نے کری, اس کی کیا جرنی؟ اچھا, تو اسکولنگ تو میری ہوئی ہے گھر سے قریب ہی اسکول میں. بیسکلی میرے سارے سبلنگس پڑھے تھے ایک اسکول میں جس کی 2 بلڈنگس تھیں, اور پراپر اسکولنگ اسٹرکچر جو ہوتا ہے نا ایک اسکول کا وہ نہیں تھا. تو میری والدہ کی یہ خواہش تھی کہ جو میرا اسکول ہو اس کا اسٹرکچر اسکول والا ہونا چاہیے. ان کی بہت یہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے اسکول جو لگتا ہو کہ ایک اچھا ویل نون اسکول ہے. تو گھر کے قریب میں ہمارا جو اسکول تھا آکسفورڈ ہائی اسکول نام تھا, اب اس کا نام بدل گیا. تو وہاں سے میری اسکولنگ ہوئی. تو وہاں سے اسکولنگ ہوئی, پھر میٹرک ہم نے کیا سائنس سے صحیح, اور اس کے بعد ہمارا ٹرننگ پوائنٹ آیا وہاں سے. پھر انٹر میں نے ہیومینٹیز سے کیا بیسکلی. اچھا صحیح, تو انٹرمیڈیٹ ہیومینٹیز سے کیا. میرا سوال یہ ہوگا کہ بھائی بچوں کو کنفیوژن ہوتی ہے پری انجینئرنگ یا کامرس میں, اور آپ چلے گئے ہیومینٹیز میں. بالکل. تو یہ کیا سین تھا اس کے بارے میں؟ اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کے اوپینینس, بہت سارے لوگوں کے مشورے, بہت سارے لوگوں نے الگ الگ باتیں کہہ رہے تھے. ایک چیز جو مجھے پتہ تھی جو مجھے نہیں کرنی وہ تھی میڈیکل, جبکہ میرے بایولوجی میں اچھے مارکس تھے. تو اب تھرو آؤٹ دا اسکول مجھے یہ پتہ تھا, جتنے بھی ایئرس میں نے پاس آؤٹ کیا مجھے پتہ تھا کہ میں ایک ایوریج بچہ ہوں, اور میں نے کسی نے کبھی چیلنج نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ بہتر کر سکتی ہو وہ کر سکتی ہو. تو میں انجوائے کرتی تھی بینگ این ایوریج کڈ. تو وہ ساری تمام چیزیں کرتی تھی, اور باقی ایکسٹرا کریکولر میں ہر چیز جو آپ مجھے کہیں وہ میں کروں گی. مجھے ڈرامہ بھی کرنا تھا, مجھے ہوسٹنگ بھی کرنی تھی, میں مشہور تھی نعت پڑھنے کے لیے, تو وہ بھی ہوتا تھا. اور پھر ملی نغمے بھی پڑھ رہے جاتے تھے, ساری تمام چیزیں ہوتی تھیں. اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں وائلسٹ بینگ این ایوریج کڈ. ٹھیک, پڑھائی میں ایوریج ان اکیڈیمکس. ضروری نہیں آپ ایوریج اکیڈیمکس میں ہو تو آپ, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ایوریج اکیڈیمک میں اس کا کریئر سکسیزفل نہ ہو. بالکل یہی بات تھی. اچھا, مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے میڈیکل میں نہیں جانا, اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ میڈیکل کے جو بچے ہوتے ہیں نا دے آر آلویز کمپلیننگ کہ نا ہمیں اتنی کلاسز ہوتی ہیں, اتنا پڑھنا پڑتا ہے, ہماری سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے, اور یہ تمام چیزیں وہ کمپلین کر رہے ہوتے تھے مستقل. تو میں نے بس یہ مجھے اپنے الفاظ یاد ہیں کہ میں نے کہا تھا مجھے اس ریس میں نہیں بھاگنا ہے,
کہ مجھے یہی جو سب کر رہے ہیں وہی کر لوں اور یہ ساری چیزیں. اس چیز کا تھا مجھے بس خیال. اب پھر جو ککنگ کرتی ہے چیز وہ ہوتی ہے سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن, گھر والوں کی. اب میرے ساتھ نا لائن اپ تھیں 3-4 کزنس, ایک میڈیکل میں 2 میڈیکل میں جا چکی تھیں, ایک میرے ساتھ کی تھیں, وہ جانے والی تھیں. تو اب سب مجھ سے اس طرح یہی پوچھتے رہتے تھے کہ کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, اور مطلب کہاں جاؤ گی, کون سے کالج, اور کیا آگے کیا پلان ہے. تو جب میں نے یہ بتایا کہ میڈیکل نہیں کروں گی تو پہلا جو لوگوں کی طرف سے آیا وہ یہ, ہاں تم زیادہ پڑھنے والی تو ہو بھی نہیں. تو میں نے کہا صحیح ہے, ہاں ٹھیک ہے چلو. اچھا یہ چیز اب بچپن سے ایک پیپل پلیزر, وہ نا ویلیڈیشن سیکھ کرنے کی عادت کہہ لیں کہ ہمیں چاہیے کہ لوگ امپریس ہوں اور لوگ مانیں. مطلب ویلیڈیشن, یہ پیپل پلیزر بھی نہیں کہوں گی, یہ ایک چیز تھی ٹو پروو آور سیلف نا. اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا, اور آپ کی ایک سائیکی ہوتی ہے نا ٹین ایجرس کی, کوئی ہمیں نہیں سمجھ رہا, کوئی ہمیں نہیں, ہم لوگ بہت ڈفرینٹ ہیں. تو یہ آئیڈیا تھا. اب اس کے ساتھ ایک امپریشن بن گیا کہ یہ پڑھنے والی نہیں ہے, اسے پڑھائی پرسیو نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اب میں بہت کنفیوز تھی جب مجھے پتہ چلا کہ ہیومینٹیز میں, اچھا مجھے میری ڈرائنگ اچھی تھی, تو آدھے لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے تم آرٹس, وہ جو ایکچوئل وہ ہوتی ہے نا ڈرائنگ والی یا پینٹنگ والی, وہ پرسیو کرو. صحیح. تو ویژول اسٹڈیز کا کچھ لوگوں نے مجھے بولا. اب کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم آرٹس میں چلی. اب اچھا لوگ کہہ بھی رہے تھے مجھے خود گائڈ کرنے کے لیے کہ آرٹس میں چلے جاؤ, اور انہیں خود نہیں پتہ تھا کہ ہیومینٹیز کیا ہے. انہیں ایکچولی یہ لگ رہا تھا کہ ادھر ڈرائنگ یا ہوم اکنامکس ٹائپ یہ ساری چیزیں سمجھی جاتی تھیں, کوئی پریکٹیکل ادھر کچھ نہیں ہو رہا. تو میں نے چاہا کہ میں ویژول اسٹڈیز میں چلی جاؤں, لیکن کالج کے ٹائم پہ مجھے محسوس ہوا ایک نیڈ کہ یار کچھ مجھے تھیوریٹیکل پڑھنا ہے. مطلب مجھے خالی ڈرائنگ نہیں کرنی, کیونکہ میں نے کچھ کلاسز لی تھیں پینٹنگ کی اور اسکیچنگ کی, تو مجھے وہاں پہ بہت نیڈ فیل ہوتی تھی کہ لوگ بات کیوں نہیں کرتے صرف اس کے علاوہ, مطلب ڈرا کرنے کے علاوہ, مطلب کچھ اس کی ہسٹری بتائیں مجھے, یا کچھ بتائیں اس کا کیا انفلوئنس ہے, کیا امپیکٹ, ہاں کچھ اکیڈمک ہو اس کے اندر. تو میں تو وہاں پہلی چیز یہ کلیئر ہوئی کہ اچھا ویژول اسٹڈیز صرف نہیں کرنی, مجھے صرف ڈرائنگ یا پینٹنگ نہیں کرنی ہے مجھے. صحیح. اس کے بعد میری بہن نے اور میرے بھائی نے مجھ سے بولا کہ آرٹس کر لو, تم ہیومینٹیز کر لو. تو اب میں اس ٹائم پہ میں نے کہا نہیں, پھر سب کو یہ لگے گا میں پڑھنے والی نہیں ہوں, سب کو لگے گا میں کچھ نہیں کرنا چاہتی زندگی میں. تو خیر بہت سپورٹ کے ساتھ میں نے یہ قدم لے لیا, ہیومینٹیز لے لی انٹر میں. اور اس کے ساتھ ہی ایسا ہوا کہ آپ یقین جانیں ہمارے برابر میں ایک نیبر تھی, تو وہ آئیں اور انہوں نے بھی یہ مطلب باقاعدہ پوچھا اچھا رزلٹ آ گیا تھا, کیا رزلٹ آیا, میں نے بتا دیا 1st ڈویژن ہے اور باقی تمام چیزیں. تو کہنی اچھا کیا کیا, میں نے کہا آرٹس لیا. تو کہنی ہاں پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا. انہوں نے بھی آ کے یہ بولی پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا. تو یہ ایک آئیڈیا بن گیا, اور اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک نا لبریشن مل گئی کہ اب مجھے یہ ہوا کہ اچھا اس چیز میں مجھے کسی کو پروف نہیں کرنا, ادھر میں کچھ بھی کروں کوئی مجھ سے سوال نہیں ہوں گے کہ کتنے نمبر آئے, کب پیپرز ہیں, یا مجھے کسی کو اب امپریس نہیں کرنا ہے. تو وہ ایک جرنی شروع ہوئی. اب وہاں پہ ہیومینٹیز لینے کے بعد پھر ہم نے لیے مائنرس, ہمیں مائنرس لینے تھے. اب اتنے زبردست سبجیکٹس تھے, مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا وہاں پہ کہ اچھا میرے جو کالج تھا وہ تھا سر سید گرلز گورنمنٹ کالج. اب وہاں پہ ہیومینٹیز میں جو آپ کے بورڈ میں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں مائنرس وہ وہاں پہ آفر ہو رہے ہیں. یہ ایک چیز ہوتی ہے ہمارے کالجز میں کہ اگر ہیومینٹیز آفر نہیں ہو رہی ہوتی اور ہو رہی ہوتی ہے تو تمام سبجیکٹ نہیں ہوتے. جیسے سائیکالوجی اب جا کے ہر کالج میں تقریباً 80% میں پڑھانا شروع کر دیا ہے, لیکن ڈگری کالجز میں ابھی بھی بہت سارے ہیں جہاں پہ سائیکالوجی ہیومینٹیز میں نہیں مطلب اسٹاف ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ ایک مسئلہ تھا. ہمارے پاس سارے ٹیچرس تھے, تو میں نے سائیکالوجی لی اور وہاں سے پھر سائیکالوجی سے محبت شروع ہوئی. پھر ایجوکیشن بھی تھا, ایک میں نے لینگویج لی پرشین اسٹارٹ کی, اور باقی آپ کے جو کمپلسری ہوتے ہیں سبجیکٹ تو وہ تھے. صحیح. تو فار دوز اسٹوڈنٹس اسپیشلی جو آپ نے میٹرک کی اپنی ساری جرنی بتائی نا, جن کے پاس لمیٹیڈ, جنہیں پتہ ہی نہیں ہے ہیومینٹیز بھی ایگزسٹ کر, تو فار دوز اسٹوڈنٹس آپ اگر ان کو بتانا چاہیں کہ بھائی اگر آپ انٹرمیڈیٹ میں ہیومینٹیز لیتے ہیں تو آپ کیا پڑھیں گے بیسیکلی؟ بالکل
انٹرمیڈیٹ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے فرسٹ آپ کے پاس لینگویجز آ جاتی ہیں. لینگویجز کے اندر آپ انگلش لینگویج, اردو لینگویج, لٹریچر پرسو اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کریں گے. صحیح. پھر دوسری بھی مارجنلائز جو لینگویجز ہیں اس کے اندر بنگالی آ گئی, آپ کی پرشین آ گئی, فارسی ہوتی ہے, اور بھی کئی لینگویجز آپ کو پڑھائی جا سکتی ہیں. تو یہ ہوتے ہیں بیسکلی. سائیکالوجی ہوتا ہے, سوسیولوجی ہوتا ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے, اور اکنامکس, جیوگرافی, اور مے بی میں کچھ بھول رہی ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں آفر ہو رہی ہوتی ہیں. فزیکل اسٹڈیز بھی آپ کو آفر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر بیسکلی آپ کو کیا ہوتا ہے, سوشل سائنسز کا جو ایک آئیڈیا ہے لوگوں کے دماغ میں وہ یہ ہے کہ یا تو اس کے اندر آرٹس ہے, اور یہ زیادہ سے زیادہ اب جو لوگوں کو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ سائیکالوجی ہوگا اس کے اندر, سائیکالوجی کے لیے. لیکن اس کے لیے بھی لوگوں کو ابھی بھی نا, ہم یہ پتہ ہے کہ یونیورسٹی کے لیول پہ سائیکالوجی آفر ہوتی ہے, انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ میڈیکل سے آ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کامرس سے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہے. صحیح. تو اب جیوگرافی ہو گیا, اکنامکس ہو گیا, یہ سب تمام وہ چیزیں ہیں جو سوشل سائنسز کی امبریلا کے اندر آتی ہیں. صحیح. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے اسکوپ ہیں, جس میں آپ کو جابس ملتی ہیں, آپ اپنے کریئرز بنا سکتے ہیں, اور آپ انٹرسٹ لے کے یہ تمام چیزیں انجوائے کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں صحیح ہے. مطلب آپ نے ہیومینٹیز لیا بھائی, اس کا بھی اسکوپ ہے. بالکل. کیونکہ میٹرک والے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اگر میں سائنس والا سبجیکٹ لیتا ہوں نا تو میرے پاس ڈومینس بہت کھل جائیں گی, یا پھر اگر میں ہیومینٹیز لے لیتا ہوں تو میں ایک لمیٹیڈ ہو جاؤں گا. تو ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کا سائنس کے سبجیکٹ میں ہیومن نیچر ہے, آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک سرٹن سبجیکٹ کی طرف آپ کا دھیان نہیں, آپ کو نہیں شوق ہے وہ پڑھنے کا, تو اگر آپ کا کہیں اور کسی اور سائڈ پہ انٹرسٹ ہے, یا پھر آپ کو سائیکالوجی پڑھنے کا انٹرسٹ ہے یا سوشیولوجی, تو آپ ہیومینٹیز کی طرف جا سکتے ہیں. اس کا اسکوپ ہے. بالکل. اور اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ ریلیٹیبل پڑھنا ہے, مجھے سمجھنا ہے کہ میرے ساتھ, میرے لائف ایکسپیرینسز کے ساتھ اور میرے ڈیموگرافکس کے ساتھ میرے جو لائف اسٹائل ہے وہ کیوں ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, وہ تمام چیزیں آپ جاننا چاہ رہے ہیں, اور آپ کو یہ ہے کہ میں اس کا مطلب سینس بنے, یہ تمام چیزیں جو ارد گرد ہو رہی ہیں اس کا سینس بنے, اور آپ چاہ رہے ہیں اس کا اکیڈمیکلی پڑھنا تو بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. پھر بہت ساری مطلب آپ کو نہیں پتہ ہوتا بہت سارے لوگوں کو کہ ہوم اکنامکس کے علاوہ بھی بہت سارے سبجیکٹس ہیں. تو لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ہوم اکنامکس کرنی ہے آپ کو وہاں پہ جا کے, لیکن موسٹ لڑکیاں جو ہمارے پاس تھیں وہ سائیکالوجی میں تھیں اور اکنامکس میں تھیں. تو اکنامکس بھی ایک بہت زبردست سبجیکٹ ہے, اور وہ بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. ایک ٹائم پہ ایسا ہوا تھا کہ لوگوں کے لیے کمپلسری کر دیا گیا تھا یہ تمام سبجیکٹس, اکنامکس, سائیکالوجی, سوشیولوجی. اب یونیورسٹی کے لیول پہ آپ دیکھیں تو یہ مائنر پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, بزنس میں پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر سائنس میں پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, بیکاز سم ہاؤ آپ کو ماننا پڑے گا ایٹ سم پوائنٹ کہ ان چیزوں کی امپورٹنس ہے, اور اس کی بیسک نالج ہونا ہر انڈیویژول کے لیے ضروری ہے. لیکن اب ان کی آہستہ آہستہ جب آبویسلی ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی یہاں پہ بھی چین جڑ جاتی ہے, تو جب آپ کے بچے آ ہی نہیں رہے تو ایک چین ہے کہ ٹیچر نہیں ہو فرق نہیں پڑتا. تو ایجوکیشن سسٹم میں بھی آپ ریکروٹمنٹ تبھی ہوگی نا جب بچے آ رہے ہوں گے, تو امپلائمنٹ تبھی بڑھے گی. تو آہستہ آہستہ ہر فیلڈ کی امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. صحیح. اب وہ تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ڈپارٹمنٹس اور یہ سبجیکٹس آفر ہو رہے ہیں کہیں پہ. تو یہ بس یہ معاملہ. تو سائیکالوجی سے ہو گیا آپ کو لگاؤ سیکنڈ ایئر, بہت شدید. فرائڈ نے ہمیں ٹچ کر لیا. پھر اس کے بعد سائیکالوجی سے بہت لگا ہوا. سائیکالوجی کی ٹیچرس ہمیں بہت اچھی مل گئی ہیں ہم لوگوں کو, لیکن بس اپارٹ فرام دس کہ ہمیں بچے پکڑ کے لانے پڑتے تھے کہ ایکسپیریمنٹ کے لیے ہمارے پاس آ جائیں. اچھا, اور وہی نا آئیڈیا ہمیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیوں نہیں پتہ یہ بات. میں نے جب سائیکالوجی مائنر میں چوز کرنے لگی تھی تو میرے گھر میں منع کر دیا تھا کہ تم بہت سینسٹیو ہو. میں نے کہا اچھا اس سے کیا لینا دینا ہے کہ اسٹڈی آف مائنڈ یا اسٹڈی آف بیہیویئر پڑھنے کا. تو اچھا دوسرا اوپینین یہ تھا کہ بس نفسیاتیوں کا وہ ہے, نفسیاتی ہو جاتے ہیں. سیریس میرے پاس آ کے لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ نفسیاتی ہو جاؤ گی تم, مطلب انہوں نے پریڈکٹ کر دیا تھا.
تو یہ والی چیز تو بہت ہی میسڈ اپ ہے کہ سائیکالوجی کیوں پڑھنی ہوتی ہے, سائیکالوجی نہیں پڑھو میس اپ ہو جاؤ گی. اور جب پڑھنے لگی تھی تو لوگوں نے مجھے, بہت سارے لوگوں نے بولا تھا کہ یہ تو پاگلوں کی اسٹڈیز ہوتی ہے, اس طرح کا آئیڈیا ہوتا ہے. تو ایک بات اس میں یہ آ گئی ہے, سائیکالوجی سے لگاؤ ہے, سوشیولوجی میجر کیوں لیا پھر آپ نے یونیورسٹی؟ اب یہ تو آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا. یونیورسٹی کا مجھے بتائیں آپ. پھر یونیورسٹی میں یہ تھا کہ بائی ڈیفالٹ آئی ہوں میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں. تو جب ہم لوگ دے رہے تھے اپنا فارم فل کر رہے تھے اور تمام چیزیں ہو رہی تھیں, تو آپ کے پاس آپ کو پریفرنسز لکھنی ہوتی ہے, رائٹ. اب میں نے وہاں پہ لکھ دیا اوپر سائیکالوجی, اور اب میں دوسری کال پہ تھی میں اپنی دوست کے ساتھ, میں نے کہا کہ یار سیکنڈ پہ کیا لکھیں, یار کچھ بھی لکھ دو, سوسیولوجی لکھ رہی ہوں میں, تم بھی لکھ دو. میں نے کہا لکھ دیتی ہوں سوسیولوجی, لکھ دیا. اور نیچے بھی وہ تو یاد ہی نہیں ہے اس کے نیچے کیا لکھے تھے. اب فار سم ریزن مطلب میری جو پرسنٹیج تھی وہ فال کر رہی تھی, لیکن سیٹس کم ہوں گی یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوئی ہوگی, جس کی وجہ سے ہمارا سوسیولوجی میں ہو گیا. اب جب نام آیا تو اتنا بڑا شوق. اب مجھے لگا اب میں ساری چیزوں کو ریگریٹ کر رہی تھی, مطلب ریکنسیڈر کر رہی تھی کہ یار ہیومینٹیز ایک ہی طرح سے کریئر بنتے ہوئے دکھ رہا تھا مجھے بھی. سیریسلی مجھے بھی بہت پسند آ رہی تھی, لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہے یا مجھے ابھی انسٹنٹلی ڈگری لے کے شادی نہیں کرنی ہے اور مجھے کچھ اچیو کرنا ہے تو میں کیا کروں گی. تو مجھے سائیکالوجی کا کریئر دکھ رہا تھا, اور اس وقت بھی اب سے 5-6 سال پہلے کی بات ہو گئی نا یہ, تو اس ٹائم پہ بھی ایسے نہیں دکھتا تھا مجھے کہ میں کسی ایک بندے کو نہیں جانتی تھی جو سائیکالوجسٹ ہو, میں کسی ایک بندے کو نہیں جانتی تھی جو سائیکیٹرسٹ ہو. صحیح ہے. تو آپ اپنی آپ نارملائز ہونے کا طریقہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اپنے آس پاس ہیں یا نہیں. اب بات کرو تو کوئی کنسلٹ بھی نہیں کر چکا, مطلب نیڈ اس قدر ہے لوگوں کو سائیکالوجسٹ کی, اور کسی نے آج تک کنسلٹ نہیں کیا. تو یہ چیز اس ٹائم پہ بھی لگتا تھا کہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ جا کئی عرصے بعد جا کے ہو جائے گا, لیکن اسٹل یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں آئی ول ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. مطلب میں اس طرح سے کچھ کروں گی یا کوئی ہم لوگ اویئرنیس پروگرام شروع کر دیں گے. اس ٹائم پہ یہ بھی نہیں مجھے اندازہ تھا کہ اچھا جا کے ہم اپنا کلینک کھولیں گے, مطلب چھوٹے ہی خواہشات تھیں کہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے. اب نہیں ہوا جب یونیورسٹی میں, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے والد صاحب کھڑے ہوئے تھے پارکنگ میں, گاڑی کے پاس تھے وہ, انہوں نے مجھے پیسے دیے کہ یہ جاؤ فیس بھر کے, وہ جو فرسٹ ہوتی ہے. میں لائن میں لگ کے اور میری دوست وغیرہ باتیں کر رہی ہیں, اور پیچھے انہوں نے دیکھا تو میں رو رہی تھی, میں آنسوں سے رو رہی تھی کہ سوسیولوجی میں جانا پڑ رہا ہے مجھے, اب کیا ہوگا آگے. تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس ٹائم پہ بھی. اب اس کے بعد بات شروع کی ہم نے کہ ٹرانسفر کیسے کروانا. پہلی چیز تھی ٹرانسفر. اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے 80+ مارکس ہونے چاہیے. ہر کوئی الگ بات کہہ رہا تھا, ہم نے کہا سب سے زیادہ وہ کہیں گے صحیح ہے 80+ مارکس بھی نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا 80+ آپ کی پرسنٹیج بننی چاہیے. ٹھیک, تو ہم نے پڑھا, ہم نے بہت پڑھا, سوسیولوجی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کی. ٹھیک, وہاں پہ ہو رہا تھا انٹرسٹ, بیئریبل بننے لگی سوسیولوجی. اس کے بعد جب ٹائم آیا وتھ ٹائم تو میرے ہو گئے تھے 3.8 میری GPA بن گئے. صحیح ہے, اب میں آسانی سے کروا سکتی تھی ٹرانسفر, اور میرے بہت سارے میری جو دوستیں تھیں انہوں نے کروا لیا تھا ٹرانسفر, دے ور ریڈی. اور مجھے یاد ہے میرے سامنے فارم رکھا ہوا تھا, میں نے کہا مجھے نہیں کرنا. پتہ نہیں آپ ٹرو کالنگ کہیں اس کو یا آپ کوئی برا ڈیسیجن کہیں, لیکن اس ٹائم پہ مجھے وہ ہوا کہ اب نہیں پڑھنی جتنی, کیونکہ آپ 4 سال تو میں نے پڑھ لی تھی آلریڈی سائیکالوجی نا. ایز اے مائنر ہم نے کالج میں پڑھ لی تھی, اور ایز اے مائنر یونیورسٹی میں پڑھ لی تھی. تو بیسکلی جو میجر والے جتنا پڑھ رہے ہوتے ہیں سائیکالوجی, اتنی سائیکالوجی 2 سال کی میں نے پڑھ لی تھی. تو اب مجھے لگا کہ ہاں اتنا مجھے علم ہے اپنے آپ کو سمجھنے کا, لوگوں کو سمجھنے کا, اور جو اندر سے موٹیویشن تھی سائیکالوجی پڑھنے کی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو کہ یہ جو بیہیویئر ہیں ہماری یہ کیوں ہیں ایسے بیہیویئر, اور ہم لوگ کیوں اس طرح سے کہ کبھی آپ خوشی میں رو دیتے ہیں یا اس طرح سے, یا کوئی اس طرح سے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے, یا یہ جو پرابلمس ہیں کہ فیملی پرابلمس کیوں ہیں, یا ریولری کیوں ہیں آپس میں سبلنگس کی, اور انڈرسٹینڈنگ کا اتنا گیپ, یہ ساری چیزیں ہر انڈیویژول کی یہ چیزیں آنے شروع ہو گئی تھیں سمجھ. اور بعد میں اس ٹائم پہ میں نے یہ سوچا کہ اب مزید مجھے جو پڑھنا تھا وہ میں سیلف اسٹڈی کے تھرو پڑھ لوں گی.
تو پھر سوشیولوجی کے ساتھ رہیں. آپ نے بولا سوشیولوجی کنٹینیو کریں گے. تو اگر میں پوچھوں کہ بھائی سوشیولوجی ایز اے سبجیکٹ, ایز اے ڈگری میں کیا پڑھوں گا سوشیولوجی میں آپ کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے سوشیولوجی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں. سو بیسکلی جب ایک شخص جس نے سوشیولوجی نہیں پڑھی ہوئی وہ کہے گا کہ اچھا ڈائیورسز بڑھ رہی ہیں, اور اس کا کوئی بھی ارد گرد وہ دیکھے گا کوئی بھی کلو اور کہے گا اس وجہ سے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک سوشیولوجسٹ ہوگا وہ دیکھے گا کہ کتنی بڑھ رہی ہیں. صحیح ہے, ایک شرح نکلے گی تو آپ کے اسٹیٹس آ جاتے ہیں وہاں پہ. صحیح ہے, پھر وہ ایویڈنس بیس پہ وہ یہ چیزیں دیکھے گا کہ کتنے مختلف فیکٹرز ہیں اس کے, اور اس کو کمبائن کر کے ایک کنکلوژن بنائے گا, اور وہ جنرلائز کرنے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوں گے. صحیح, تو ہر چیز کا ارد گرد آپ کی جو ہو رہی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ, اور سوشیولوجی آپ کو بتاتی ہے کہ سوسائٹی کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ سوسائٹی میں اگر پاورٹی ہے تو کیا صرف اس لیے کہ پولیٹیشین کرپٹ ہیں ہمارے, یا پولیٹیشین کام نہیں کر رہے, کہ وہ کلاس سسٹم کیوں بن رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں, کیسے فنکشن ہوتی ہیں. پہلے تو آپ یہ پڑھتے ہیں کہ کیا ہیں. صحیح ہے, تو یہ کلاس سسٹم کیا ہے, یا یہ گورنمنٹ کیسے بنی, ڈیموکریسی ہے کیا چیز, یہ تمام چیزوں کی پہلے انڈرسٹینڈنگ آپ کی بلڈ ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیسے اس کو فنکشن کیا جاتا ہے, یہ فنکشنالٹی اس کی کیا ہے. تو وہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے کہ فنکشن کس طرح سے ہو رہی ہیں, اور الگ الگ خطوں میں الگ الگ دنیا میں کیسے ہو رہی تھیں, پہلے کیسے ہو رہی تھیں. پھر آپ دیکھیں گے اس کے ایشوز کیا ہیں. صحیح, پھر آپ کی تو بیسک جو ایم ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد اور لوگوں کے ارد گرد کلیکٹیولی جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے, اور کس طرح سے وہ حل نکالا جائے گا. تو یہ ہمارا ایم ہوتا ہے. تو ہم لوگ ایک ایک کر کے الگ الگ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. ہم نے ایجوکیشن کو الگ کیا ہوا ہے, ہم نے فیملی سسٹم کو الگ کیا ہوا ہے, ہم نے گورنمنٹ کو الگ کیا ہوا ہے, ان تمام چیزوں کو الگ کیا ہوا ہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایک کورس ہو گیا ہمارا. ان تمام کو ٹیکل کرنے کے لیے کس طرح سے کرنی ہے, ریسرچ کا الگ آ گیا ہمارا, اسٹیٹس کا الگ آ گیا. صحیح, تو یہ اس طرح سے پڑھائی جاتی ہے ہمارے سوشیولوجی. صحیح, مطلب سوسائٹیز میں ان شارٹ جو پرابلمس ہیں ان کو کیوں ہیں, وہ ان کے ریزنس کیا ہیں, فنکشننگ کیسے کہتی ہیں, ان کے سولوشنس کیا ہیں, اس کے بارے میں اسٹڈی کو سوشیولوجی کہتے ہیں. صحیح ہے, پھر اس میں ڈومینز آ جاتے ہیں جو آپ نے ابھی بتا دیے کہ آپ کے پارٹیشن میں ایک ایجوکیشن کا الگ ہے, پھر کلچر کا الگ ہے, فیملی کا الگ ہے. صحیح ہے, تو اگر میں پوچھوں کہ بھائی مجھے سوشیولوجی پڑھنی ہے تو کوئی ایسی چیز ہے جو میری پرسنالٹی میں ہونی چاہیے, یا اگر میں انٹرمیڈیٹ میں ہوں تو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یار یہ چیز میرے اندر ہے, تو پاسبلٹی ہے کہ سوشیولوجی از دا فیلڈ جو میرے لیے بنی ہے. صحیح, اس کے لیے دیکھیں دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک پریکٹیکل جواب ہے اور ایک تھوڑا سا ایمبیگس ہے. صحیح, اب ایک آپ دیکھیں اندر سے آپ کو اگر ایسا, وہی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا, اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں, آپ کے اندر سے ایک موٹیویشن ہے کہ کیوں ہو رہی ہیں چیزیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جو باقی جو لاجک مجھے مل رہی ہے, جو ریزننگ مل رہی ہے, یہ اکیڈمکلی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے, مجھے اکیڈمکلی پڑھنا ہے. صحیح, تو یہ ایک ایمبیگس جواب یہ ہو گیا. اور مجھے یہ اکیڈمکلی اگر آپ کو یہ چیز پڑھنی ہے تو آپ سوشیولوجی لے سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ سوشیولوجی کو کہا جاتا ہے مدر آف سوشل سائنسز. تو کچھ لوگوں کا انکلینیشن ہوتا ہے سوشل سائنسز کی طرف انہیں معلوم نہ بھی ہو. یہ اگر آپ کی لٹریچر کی طرف نظر ہے اور آپ کو اکنامکس سمجھنی ہے اور آپ کو سائیکالوجی, تو اس کے اندر نا آپ کو بتایا جائے گا کہ سائیکالوجی کیوں پڑھ رہے ہو آپ اور اس کو کیسے امپلائی کرو گے. ٹھیک ہے, اکنامکس مطلب یہ تمام وہ سبجیکٹس ہیں جو ادھورے ہیں, جو سمجھیں پزلس ہیں, الگ الگ پارٹس ہیں پزلس کے, اور یہ جڑتے ہیں سوشیولوجی کے اندر. ٹھیک, تو یہ تمام چیزیں بھی. اب لٹریچر مجھے بہت پسند ہے. اب وہ لٹریچر کلچر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. صحیح ہے, اب لوگ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرئنس جو ہوتے ہیں نا, انہیں لگتا ہے وہ ایک شخص کے ہیں. جیسے غالب نے خطوط لکھتے ہوئے نہیں سوچا ہوگا کہ کیوں کام آئیں گے, بس وہ تو یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ہاں میں تو غالب نے یہ تھوڑی سوچا ہوگا فرسٹ ایئر میں مجھے یاد کر کے جا رہا ہوں. ایگزیکٹلی یہ نہیں سوچا ہوگا غالب نے, تو بس بات کرنی تھی جیسے آپ میسج کر سکتے ہیں. تو یہ کتنی پرسنل سی چیز ہے. لیکن اب
لوگ بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ، لنگوسٹ بیٹھ رہے ہیں، اچھا لنگوسٹکس بھی پڑھتے ہیں آپ سوسیالوجی میں، لنگوسٹ بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ، اینتھروپولوجسٹ بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ، کلچر کو اسٹڈی کرنے والے سوسیولوجسٹ بیٹھ رہے ہیں، تمام لوگ بیٹھ رہے ہیں اور وہ مختلف اس سے چیزیں اخذ کر رہے ہیں اور وہ ایک اندازہ لگانے کہ اس ٹائم پہ کیا دور تھا اور کیسے تھا، کیوں تھا، یہ تمام چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں میں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کو سوسیالوجی لینی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پریکٹیکل جواب یہ ہوگا کہ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے ایک مختلف چیز چاہیے، مجھے ان چیزوں کو پڑھنا ہے اکیڈمکلی، لیکن میں اپنا کریئر کسی اور چیز میں بنا لوں گا. فار انسٹنس آج کل فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے اسٹوڈنٹس جو بہت برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی الگ کام چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اسٹارٹ اپ ہیں اور کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں، کچھ لوگ ویب ڈیزائننگ کر رہے ہیں، مختلف چیزیں کر رہے ہیں جو اسکل بیسڈ ہیں، اور وہ پڑھ یہ رہے ہیں اور وہ بہت انٹرسٹ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ بھی ہے. تھوڑا سا آپ کو پریولیج یہ چاہیے ہوگا کہ آپ کی، اگر ہم اف آئی ایم بینگ آنیسٹ، تو یہ آپ کی جاب مارکیٹ میں یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. صحیح ہے، تو آپ کو انسٹنٹلی جا کے فوراً سے نہیں مل جائیں گی. صحیح ہے، تو یو ہیو ٹو بی اے گو گیٹر. صحیح ہے نہ کوئی. اب وہی بات ہے کہ ایک چیز کامن نہیں ہے سوسیالوجی. میں کسی ایسے شخص سے نہیں ملی کہ میں جا کے بولوں کہ میں سوسیالوجی پڑھ رہی ہوں اور اس نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ. تو اس سے اندازہ مطلب سکتے ہیں کہ ایک نئی فیلڈ تو نہیں ہے، لیکن اب انکلینیشن بڑھ رہی ہے، اب لوگوں کا انٹرسٹ بھی بڑھ رہا ہے. تو پہلے جتنے مطلب ڈبل ہو گئے ہیں لوگوں جو آنے لگے ہیں بچے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں. پہلے تو مطلب ہمیں بتاتے تھے کہ یہاں پہ بہت کم بچے ہوتے تھے، بالکل سنسان سی جگہ. آپ نے ڈپارٹمنٹ دیکھا ہوگا، جھاڑیاں ہوگی میرا مائنر تھا. تو بس اب کافی لوگ آنے لگ گئے. تو یہ جو انڈسٹری ہے ساتھ ساتھ یہ بلڈ ہو رہی ہے. اب چیز یہ ہے اسکوپ کی بات کہ بہت ساری جابز ایسی ہیں جو ہونی سوسیولوجسٹ کی چاہیے. فار انسٹنس HR. تو ہیومن ریسورس کے اندر آپ کو کانفلکٹ کیسے ریزالو کرنا ہے، کانفلکٹ بلڈ نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ویجز کس طرح کی ہونی چاہیے، ایک ڈیٹا بنانا کہ اسٹیٹس لا کے رکھیں، آپ بولیں کہ اس جگہ سے ہمارے لوگ آ رہے ہیں، ہم کیسے انہیں بیٹر کیٹر کر سکتے ہیں، کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں ان کو، ان کی اسکلس پہ. یہ تمام چیزیں ہم لوگ کمیونٹی ڈیولپمنٹ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آرگنائزیشنس کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور آرگنائزیشن کے اندر ہم تمام چیزیں کہ کس طرح سے فنکشن ہوگا. ایک بیوروکریٹک تھیوری ہم نے پڑھی تھی جس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ ہم لوگ کس طرح سے کیا ورکنگ آورز ہونے چاہیے اور کس طرح سے. اب الگ الگ موٹیویشن ہوتی ہے ہر کمپنی کی، رائٹ. اب اس کی موٹیویشن ہے کہ ہمیں میکسیمم پروفٹ چاہیے، تو اس کمپنی کے لیے کیا اپروچ ہونی چاہیے، اور ایسی کمپنی کے لیے جو تھوڑی ویلفیئر کی اس پہ اس ادھر کیا ہونا چاہیے. تو HR سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں باقاعدہ. ٹھیک ہے، ہمیں موٹیوس بھی پتہ ہے، ہمیں اپروچز بھی پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے کیٹر کرنا ہے، کس طرح سے کانفلکٹ آ جائے اسے ریزالو کرنا ہے. تمام چیزیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں اکیڈمکلی. ہم لوگ اس پہ اسائنمنٹس کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کو جا کے پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ریفارم تو ایک سسٹمیٹکلی آئے گا ہی آئے گا، لیکن دوسری چیز یہ ہے، آپ کو جو میں نے گو گیٹر والی بات بتائی تھی وہ یہ ہے کہ آپ کو اسکل اس طرح سے اپنی نا بیچنی ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، تو اب میرے پاس جو بھی جاب آفر آتی ہے میں ادھر CV چینج کرتی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس کے مطابق یہ کورس پڑھا تھا اور اس کے اندر میں نے یہ چیزیں پڑھی تھیں، اور میں ریکروٹ ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے، یا مجھے کال آ جاتی ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو سیل کرنا پڑے گا اور آپ کو وہ کرنا آنا چاہیے. وہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو شاید لوگ نہ بتائیں، وہ آپ کو خود ہی سیکھنی پڑیں گی ود ایکسپیرینس. کیونکہ آپ کوئی آ کے یہ نہیں کہے گا کہ یار ہمیں سوسیولوجسٹ چاہیے. بہت کم آفرز ہیں. اس کے اندر ہو گئی NGOs ہو گئی موسٹلی. انٹرنیشنلی جو اسکوپ ہے اٹس لائک مائنڈ باگلنگ. بہت زبردست اسکوپ ہے، اسکالرشپ کے لیے بہت زبردست ہے. ایون آپ بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیں، بہت ساری آ رہی ہوتی ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سوسیولوجی کا انٹرنیشنلی تو بہت اچھا. اور آپ میرے ایک کمپٹیشن تھا، ابھی بھی یونیورسٹی کرواتی ہے، انٹرنیشنل کانفرنس تھا. اب وہاں سے ایک خاتون تھی، وہ تھیں کوئی فارنر تھیں، وہ بات کر رہی تھیں. انہوں نے مجھے کریٹیک دی. میں نے ایک نا تھیوری آف سوسائڈ وہاں پہ امپلائی کی تھی اس کمپٹیشن کے اندر. تو
शी आस्क्ड मी कि आपको कैसे पता है माइल्डरहाइम का और ये सारी चीज़ें. मैंने बताया कि मेरी कोर्स में शामिल था. उन्होंने कहा अच्छा आप सोशियोलॉजी पढ़ रही हैं. तो वो तो बहुत इम्प्रेस हुई हैं. दिस वाज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे ये आदत है कि जब मैं बोलूँ मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ तो कह रही अच्छा साइकोलॉजी, नहीं सोशियोलॉजी. फिर वो कहती क्या है ये चीज़, और कोई बंदा इम्प्रेस हो रहा हो मुझसे. इसी तरह से फिर ये एक्सपीरियंस रिपीट हुआ मेरा. तो ये एक वन टाइम एक्सपीरियंस नहीं था कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे को जो बाहर से पढ़ के आया हुआ है किसी अच्छी वेल नोन जगह से, या कोई बाहर का हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, उससे जब मैं बात करती हूँ तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है मेरे मेजर में, और वो मुझसे बता रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. तो बात ये है कि ये वाली चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं विद टाइम, स्लोली स्टेडी, लेकिन हो रही हैं. तो वो चीज़ें हम देखेंगे विद, मतलब उस वक्त में आपको ये सीखना है कि आपको किस तरह से अपने आप को बेचना है, अपने आप को फिट करना है. बेसिकली इसमें दो चीज़ें नहीं करेंगे. एक तो ये कि आपने अभी बात करी कि सोशियोलॉजिस्ट, अगर जो आप सोशियोलॉजी पढ़ती हैं तो एचआर तो एक चीज़ हो गई. आप जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना वो एचआर में फिट हो सकते हैं, क्योंकि उसने वो कोर्सेज पढ़े हुए जो एचआर में आप इजीली फिट हो सकते हैं. तो अगर हम सिर्फ ब्रॉडर टर्म की बात ना करें ना, हम सोशियोलॉजी में जो आप कोर्सेज पढ़ते हो, तो अगर आपको बेचना आता है तो आप मल्टीपल जॉब की जो पोजीशंस होती हैं आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं. बस आपको उन्हें ये समझाना है कि जो चीज़ आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं उस पर पूरा उतरूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ चुका हूँ. सही, यही बात है. दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने इंटरनेशनली की बात करी, क्योंकि एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में अवेयरनेस अभी बढ़ रही है, इंटरनेशनली इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है जो आपने अभी बताया. सही. उसके अलावा अब एक चीज़ ये है कि आप सोशियोलॉजी में आने एक्सीडेंटली एडमिशन हो गया. सही है. तो मेरा सवाल उन एक्सीडेंटली बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव बन के होगा कि भाई मैं आ गया सोशियोलॉजी में. सही है, आप क्या करूँ, आपने कैसे सरवाइव किया, और अगर कोई एक्सीडेंटली आ रहा है तो वो कैसे सरवाइव करेगा? अच्छा, भाई ये तो एक पर्सनल डिसीजन तो होगा ही, पर्सनल जर्नी भी होगी. लेकिन अगर आप वाकई इस इंटेंशन से आ रहे हैं कि अच्छा मैं आ गया हूँ, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, तो आप अच्छा स्टडी ऐसी है हमारी, और डिपार्टमेंट भी ऐसा है कि वहाँ पे ना आपको बहुत अरीना मिलेगा एक अपने आप को एक्सप्लोर करने का. एक तो आपके माइनर्स आपको अलग अलग मिलते रहेंगे, ठीक है. थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आप अपने टीचर्स चूज़ कर सकते हैं, आप अपने अलग अलग स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं. फिर ये है कि सेल्फ़ स्टडी ऐसी चीज़ है कि आप सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. तो एक अब टीचर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आप यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, आप सिर्फ हैंड आउट से ना पढ़ें, ठीक है. आपके पास एक फॉर्म, एक पूरी लिस्ट आती है कि हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. अब हमारे यहाँ वही बात है कि बच्चे आके क्रिटिसाइज़ तो बहुत करते हैं कि ये आउटडेटेड थ्योरीज़ हैं या आउटडेटेड हमारा सिलेबस है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं और उस पर नया काम हो रहा है, ठीक है. आप गूगल स्कॉलर पे देख लें, आप पबमेड पे देख लें, आप वैसे देख लें, बहुत सारे रिसर्चर्स काम कर रहे हैं. और आप ये देखें कि एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरह से देखने वाले आपके बराबर में इंडिया की बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं. हमारी एक टीचर रही थी, वो बहुत ज़बरदस्त. उन्होंने पहली बार हमें सेकेंड ईयर में एक रिसर्च पेपर दिया था. एक आर्टिकल था, वो इट वाज अबाउट लद्दाख के बच्चों पे था वो. अब वो लद्दाख के बच्चों की उस पे था कि वो मटीरियल, उनका कल्चर जो है वो इवॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे था. तो उस टाइम पे आके मैंने सोचा कि यार कितनी मतलब अजीब चीज़ है कि हम लोग बॉर्डर से डिवाइडेड हैं, हम लोग लैंग्वेजेस से डिवाइडेड हैं, हम लोगों की एक आइडियोलॉजी से भी डिवाइडेड है, लेकिन इतनी सिमिलैरिटी कैसे है कि अंडर प्रिविलेज जगहों पे वो बच्चा भी वैसे ही है जैसे हमारे अंडर प्रिविलेज जगहों पर है. सही. अच्छा, एक बात मुझे आपसे पूछनी है. जैसे आपने मैट्रिक के बाद ह्यूमैनिटीज़ आपने बहुत अर्ली उस पर डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ह्यूमैनिटीज़ में जाना. हम ये देखते हैं कि भाई मैं इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ. फॉर सपोज मैंने इंटरमीडिएट कर लिया, मुझे क्लैरिटी नहीं है मुझे कहाँ जाना है ना. मैं गया हफ्सा कुरैशी के पास. अब हफ्सा कुरैशी ने मुझे बोला कि देखें भाई हुसैन, जो आपका पैशन है ना बेटा, आप वो फॉलो करें. अब हुसैन भाई ने इंटरमीडिएट किया अभी कॉलेज से, इतना एक्सपोजर है नहीं, उन्हें पता ही नहीं है पैशन होता क्या है. सही है. अब वो गए यूट्यूब पे, उन्होंने सर्च किया भाई पैशन क्या है. आप कंफ्यूज हो गए कि भाई पैशन है क्या, बिल्कुल मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं पैशन क्या है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई योर पैशन, एक बच्चा है उसको अपना पैशन कैसे आइडेंटिफाई, या वो क्या करे कि उसे पता चल जाए कि भाई मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो सर्वाइव कर लूँगा, ये मेरा शायद पैशन बन जाए, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
پیشن تو دیکھیں ایک ایموشن کی طرح ہے آپ کا, صحیح ہے, لیکن وہ پہلے ڈرائیو اسی طرح سے ہوگا کہ اس کے پاس نالج ہوگی تو پھر وہ ریزونیٹ کرے گا اور پھر سوچے کہ اچھا یہ کچھ سمجھ آ رہی ہے, یا یہ میں جاننا چاہتا ہوں, یا یہ اس طرح سے ہے, یا آگے اسے یہ مطلب ایک طرح سے نا ایک ایکسپیکٹیشن بلڈ کرنے کے بجائے آپ اسے ریالٹی بتائیں کہ یہ سبجیکٹس ہیں. بہت سارے بچے آ رہے ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ کو کچھ اور سمجھ کے, اور اس کے اندر کچھ اور ہی کورس ورکس ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی اگر آپ کو پیشن دیکھنا ہے تو آپ اپنے آئیڈیاز جو آپ کے سامنے موجود ہیں ان کے بارے میں بیسکس آپ پتہ چل جائیں آپ کو, صحیح ہے. پھر بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا اوپینین لے لیا آپ نے, اپنے کزنس کا بھی لے لیا, اپنے فرینڈس کا بھی لے لیا, اور سب کی الگ الگ موٹیویشن ہے, صحیح. یہاں پہ آپ کو ایڈوائس کی ضرورت تو ہوتی ہے, لیکن جتنی زیادہ ایڈوائس ہوگی اتنی زیادہ آپ کنفیوز ہوتے رہیں گے. تو بیسک یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کورس ورکس کیا ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ الگ الگ جو ساؤنڈ جو کر رہی ہے جو فیلڈ وہ ایکچولی میں ہے کیا. سوسیولوجی سن لیا سوسائٹی کے بارے میں, اچھا میں سوسائٹی کے بارے میں تو کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا, یہ تو سوسائٹی کے بارے میں کچھ اور پڑھا رہے ہیں. اچھا یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کمپلیٹلی ڈاج نہیں کر سکتے. بہت ساری بار آپ کے پاس جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں وہ بھی نہیں پڑھائی جا رہی ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن سم ہاؤ جو ایک براڈر آئیڈیا ہوتا ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے اگر آپ بیسکس پڑھ لیں کہ بھائی سائیکالوجی یہ ہے اور سوسیولوجی یہ ہے, اکنامکس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں, ایجوکیشن میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں, لینگویجز میں یہ پڑھ رہے ہیں, تو وہ آئیڈیا ہو جائے گا. بہت سارے بچے لینگویجز میں جا رہے ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ رائٹر ہی بن کے نکلیں گے. اب وہاں پہ ہسٹری بھی پڑھنی پڑ رہی ہے آپ کو, وہاں پہ لنگوسٹکس کے اندر فونکس بھی پڑھنے پڑ رہے ہیں, اور اس کی ٹیکنیکلٹی اور اس کی مطلب آپ جب ایک رائٹر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی سوسیولوجی اور اس کا کلچر اور وہ ساری چیزیں بھی ایکسپلور ہو رہی ہوتی ہیں, وہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بور ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ کو پیشن فالو اگر کرنا ہے تو پہلے آپ کو جاننی پڑیں گی čیزیں کہ کیا کیا آفرز ہیں میرے پاس اور کیا کیا چیزیں میں اچیو کر سکتا ہوں. اور پھر آپ کو جب ونس آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں, ایک فریم ورک آپ کے دماغ میں بن جاتا ہے, تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یار انٹرسٹ یہاں پر ہے. پھر تھوڑی سی آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اچھا اس کے اندر اسکوپ کیا ہے, پاس آؤٹ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے. تو وہ یہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز اگر ہوں تو پھر آپ پیشن فالو کر سکتے ہیں اپنا. آپ تھوڑی بیسک اگر نالج لے لیں تو آپ کو سم ہاؤ کلیئرٹی آ جائے گی. کلیئرٹی تو آ جائے گی. صحیح. اس کے علاوہ بچوں کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے نا کہ اوپن میرٹ ہے, ٹیسٹ بیس ہے, تو آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ بیس ایڈمیشن اس کا ایڈمیشن پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ یہ اوپن میرٹ ہے, اور آپ کی فرام دا پاسٹ 2 years ہماری پرسنٹیج کرائٹیریا بڑھا ہے. 69 سے آئی گیس ابھی 70 پہ آ گئی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے اگر آپ میڈیکل سے آ رہے ہیں یا آپ کامرس سے آ رہے ہیں تو الگ الگ آپ کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں. ہیومینٹیز سے اگر آپ وہی سبجیکٹ پڑھ کر آ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا پریولیج ہوتا ہے. تو بیسکلی اسی طرح سے ہے, آپ کی پرسنٹیج بیس پر ہے. صحیح. اس کے علاوہ ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں کہ سوشیالوجی میں اگر میں انٹرنشپس کی اپارچونیٹیز بھی ہوتی ہوں نا, کہ اگر میں سوشیالوجی پڑھ کے انٹرنشپس میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں یا کہاں کہاں انٹرنشپس کر سکتا ہوں؟ اچھا, انٹرنشپس کا بھی وہی آئیڈیا ہے ایک طرح سے جس طرح سے جابس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو یو ہیو ٹو لک فار اٹ. لیکن اب ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہمارے سپروائزرز بہت بتا رہے ہوتے ہیں, ٹیچرس گائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے WHO کے ساتھ کی تھی انٹرنشپ کی تھی, کچھ بچوں نے, میں نہیں کر پائی تھی لیکن بہت سارے بچوں نے کی تھی وہ چیز. پھر NGOs آ رہی ہوتی ہیں, اور دوسری کوئی پلیٹ فارم پہ جیسے ہمارے یہاں ایک ہراسمنٹ کو لے کر آئی تھی, گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھی کچھ اپرچونیٹیز کہ ہم لوگ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں اتنے بچے چاہیے, تو آپ ان کے لیے والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں. دین پھر آپ کے کانٹیکٹس بھی بن جاتے ہیں اور پھر آپ اس کے آگے اپلائی بھی کر سکتے ہیں. پھر والنٹیئر ورک کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کی سوسیولوجی کی CV کے ساتھ کہ آپ کا ہر جیسے کمیونٹی بیسڈ ڈیولپمنٹ پہ ہم نے کام کیا تھا, صحیح ہے, تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں ہم لوگوں نے کام کیا جیسے اسپیک کراچی کے ساتھ. اب وہ کر رہے تھے کلچر کو پریزرو کرنے کے لیے اور ڈفرینٹ کلچر کراچی کے کلچر پہ, تو یہ ایک بہت اچھی چیز آ گئی, صحیح ہے. پھر ہم لوگوں نے کام کیا تھا ڈفرینٹ NGOs کے پاس جا کے, الخدمت میں گئے تھے اور دوسری جو چائلڈ
بیسڈ تھیں جو ان پہ کام کر رہے تھے اور ایجوکیشن پہ کام کر رہے تھے. ان سے جا کے اسٹیٹس ان کا پوچھا تھا کہ آپ لوگ کتنا کام کر چکے ہیں, کیا یہ تمام چیزیں کر چکے ہیں. تو یہ آپ کے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ کے پاس انٹرنشپ بھی آ رہی ہوتی ہیں. صحیح. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ ایک تو سوشیالوجی والی آپ کی یہ سائڈ ہے کہ آپ یہاں آ گئی سوشیالوجی میں ہیومینٹیز پڑھ کے, اس کے بعد آپ کی یو ڈی ایس کی پارلیمنٹری ونگ کی بھی ڈائریکٹر ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا پارلیمنٹری کی طرف آپ کا شفٹ کیسا ہے؟ پارلیمنٹری کی طرف شفٹ تو نہیں آیا, پہلے شفٹ نہیں آیا, میں ڈائریکٹلی پارلیمنٹری میں ہی آئی ہوں. وہ ایسے ہوا کہ فار سم ریزن مجھے کے یو ڈی ایس کے بارے میں علم نہیں ہوا تھا فار 2 years. میں 3rd year میں تھی جب ہمیں کے یو ڈی ایس کے بارے میں پتہ چلا, اور پھر میں ڈائریکٹلی پارلیمنٹری ونگ کی ہی میں نے سیشنز لینے شروع کیے ایز اے اسٹوڈنٹ. تو ہمیں ٹرین کیا جا رہا تھا, اینڈ دین ایک کمپٹیشن ہوا اسپیک کراچی اینڈ آئی اسپوک فار اٹ. تو وہاں پہ بہت سارے بچے تھے, ان کی ٹیمز بنی, ان میں سے مجھے بھی سلیکٹ کر دیا گیا اور میری ٹیم بنی. تو پارلیمنٹری ونگ میں آ کے اچھا مجھے ہمیشہ سے ڈبیٹس سننے کا بہت شوق تھا, اور مجھے ایک چیز لگتی تھی کہ کنونشنل ڈبیٹ میں سب کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں, تو نو آفینس ٹو اینی ون, لیکن کنونشنل ڈبیٹ کے اندر جو ایک وہ ہوتا ہے نا کریٹیکل تھنکنگ, وہ اتنی نہیں پائی جاتی, ادھر لفاظی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور آپ اچھے رائٹر ہیں اور اچھا آپ کا انداز بیان اچھا ہے, تو تمام چیزیں مجھے جو اچھی کلک کی جو چیز پارلیمنٹری کی اس میں وہ تھی کہ کریٹیکل تھنکنگ ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں جو ایکچوئل پریکٹیکل ایشوز ہیں. تو آپ کے پاس جو کمپٹیشن میں آ رہے ہوتے ہیں موشنس, وہ ہوتے ہیں پاپ کلچر, جو آج کل کسی چیز پہ بحث چلی ہوئی ہے. ایک ڈرامہ آیا ہوا ہے, اس پہ بحث چلی ہوئی ہے کہ اس نے اس کو تھپڑ مارا تو مارنا چاہیے تھا یا نہیں, یا آپ نے چائلڈ لیبر پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ. تو اس طرح کے پاپ کلچر اور ایکچوئل آپ کے جو اسٹیٹس کو کے پرابلمس ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے, اور وہاں پہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ریسرچ کرو اور خود سوچو, اور وہاں پہ ایک طرح سے پالیسی بلڈنگ کرو, وہاں پہ اپنے جو اوپینینز ہیں نا وہ آؤٹ لاؤڈ شیئر کریں. تو پارلیمنٹری کی ایک یہ فارمیٹ سمجھ آیا مجھے کہ اچھا آپ کو جا کے 7 منٹ بولنا ہے, اور 7 منٹ کیسے بولنا ہے کہ آپ کو ایک دن پہلے نہیں پتہ تھا کہ یہ اس بارے میں بات کریں گے, ایون تھیمز بھی نہیں پتہ ہوتی. آپ کو آدھے گھنٹے پہلے موشن پتہ چلا ہے کہ اچھا مجھے اب بات کرنی ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو اب میرے پرسنل بلیفز ہیں یہاں پہ, اور میری پرسنل اب یہاں پہ ریسرچ شروع ہوگی. اب میں دیکھوں گی کہ اچھا یہاں پہ کیا کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں اس موشن کے اندر, اور اس کو دیکھتے ہوئے مجھے خود سمجھنی ہے ایک بات, ٹھیک ہے, اور مجھے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. دوسرا مجھے اٹیک کرنا ہے. پھر تیسری جو سب سے کریٹیکل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیم کے اندر آپ کے 3 سے 4 لوگ ہیں, آپ ان تک یہ چیز کمیونیکیٹ کریں, آپ سب کی ایک یونیفیکیشن آف آئیڈیا ہونا چاہیے. صحیح ہے, وہ ہوگا تبھی جا کے آپ پھر اٹیک کر پائیں گے. تو یہ فارمیٹ بہت زبردست لگا کہ ایک آئیڈیا کے بارے میں ہم لوگ اتنے اوپن مائنڈیڈ کبھی ہوتے ہیں کہ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے بیٹھ کے. ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہوں گے ایکویلٹی کی, ہم لبریشن کی بات کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں, پالیسیز کو کر رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ کنٹریز کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پہ مجھے اور ایک فائدہ ہوا کہ مجھے سوسیولوجیکل بیک گراؤنڈ سے جو میں آئی تھی نا, تو وہاں پہ تھیوریز امپلائی کرنا اور چیزوں کا انڈرسٹینڈنگ پہلے سے بلڈ ہوئی ہوئی ہے. اب یہاں پہ بات ہوگی جو ایکچولی اگر ہم دیکھیں یہ کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ, کہ اگر آپ کا ایک بلیف ہے, ٹھیک ہے, یا میرا ایک بلیف ہے, تو میں اس بلیف کے ساتھ ایک روم میں ہوں گی, صحیح ہے, اور ایک ایکو چیمبر سے بات کروں گی. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں تو اختلاف یا تو ہمیں مل ہی نہیں رہا ہوتا, یا مل رہا ہوتا ہے تو وہ آن دا بیسس آف ریزننگ نہیں ہوتا. صحیح ہے, میرے دوست ہم خیال ہوں گے, میرے گھر والے ہم خیال ہیں, اگر نہیں بھی ہیں تو وہ آپ کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے. فار ونس آپ کے پاس ایسا پلیٹ فارم ہے کہ 2 خیالات رکھنے والے لوگ ہیں, اور وہ ٹیمز میں بٹے ہوئے ہیں, ایک آرگنائزڈ, اور وہ آپس میں جا کے کلیش بلڈ کر رہے ہیں. وہ کلیش کیسا ہے, وہ ریگنگ نہیں ہو رہی, وہاں پہ بلنگ نہیں ہو رہی, وہاں پہ کوئی کسی کو شیم نہیں کر رہا ہے, وہ اپنی ریزننگ لے کر آ رہے ہیں. تو آپ سیکھتے ہیں سننا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ ایک اچھا ایک معمہ ہے, یا ایک فنومینا ہے, یا ایک پرابلم ہے, اس کی کتنی سائڈز ہو سکتی ہیں. تو بیسکلی ایک چیز کو اتنے آرگنائز سویلائزڈ وے میں ہم لوگ اس پہ بحث ہی کر رہے ہیں. آپ کلیشز لے کر آ رہے ہیں, کانفلکٹ آ رہے ہیں یہاں پہ, لیکن وہ اتنا سویلائزڈ ہے,
اور وہ بیس کر رہا ہے ریزننگ پہ یا لاجک پہ. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی. یہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی. پھر میں نے کمپٹیشنس میں بولنا شروع کیا, ہم لوگوں نے سیشنز اٹینڈ کیے, موکس ہوئے, وہ اٹینڈ کیا. آہستہ آہستہ لوگوں سے جان پہچان ہوئی کہ UDS کے بارے میں مزید پتہ چلا. تو اس طرح سے اسٹارٹ ہوا تھا. صحیح. اور یہ جو آپ نے بات کری نا کہ آپ نے دیکھا کہ بھائی ہم آرگیومنٹ ڈسکس کریں گے وتھ ریزننگ, صحیح ہے, اور اس سے ہماری نالج میں اضافہ ہوگا. دس از دا کور ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر آپ نے اپنی نالج کو ایکسپینڈ کرنا ہے نا تو آپ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے آپ سے کانٹرری اوپینین ہوں تھوڑے, تاکہ آپ ان سے جب ڈیبیٹ کریں گے تبھی تو آپ سیکھیں گے نا. ایز کمپیئر ٹو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, ہم سب سوچتے ایک جیسا ہی ہیں, تو پھر ہم سیکھیں گے کیا. صحیح. تو پھر اس کے علاوہ پارلیمنٹری کی جو آپ کی جرنی تھی, اس کا کوئی ایسا کوئی ریمارکیبل انسیڈنٹ, یا پھر آپ کی, میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ابھی ابن انشا میں بھی آپ نے آرگنائز کروائی تھی, اس کے علاوہ بھی آپ فاس میں جیت کے آئی تھی کمپٹیشن, تو اس کا کوئی ایسا کمپٹیشن جو آپ کو ابھی تک یاد ہو یا پھر ریمارکیبل ہو؟ ریمارکیبل مجھے اپنے سے زیادہ جو یاد ہے نا, وہ ابھی IBA میں ہوا تھا, اور اس کے اندر ہماری طرف سے ڈیلیگیشن گئی تھی. ہمارے جو جونیئرس تھے جنہیں ہمیں ٹرین کیا تھا ان کی تھی. تو وہی آئیڈیا تھا ہمیشہ سے کہ پارلیمنٹری جو کام کر رہی ہے یہاں پہ KUDS میں, کراچی یونیورسٹی میں, اٹس بن 6 years لانچ ہوئے ہوئے اس کو, اور سب نے کام کیا اور سب کی الگ الگ کنٹریبیوشن رہی ہے اس کے اندر. اب یہ پوائنٹ جہاں پہ میں نے جوائن کیا, وہاں سے یہ چیز ہوئی کہ ہم لوگ کے پاس بہت سارے بچے آنے لگے. جب ریکروٹمنٹ ہوئی تو ہمارے پاس جب اوور ویلمنگ یہ تھا کہ جب میں نے جوائن کیا تو ہمارے ساتھ 20-25 لوگ ہوتے تھے, اور گروپ میں کچھ ہیں. اب ہم لوگ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک اسپیس اس طرح کا بننا کہ جہاں پہ اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اس کو کرنا, تو ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بچے سلیکٹ کر کے بھیجیں جو کمپیٹ کر رہے ہوں دوسری یونیورسٹیز سے, ویل نون یونیورسٹیز سے, اور وہاں پہ جیت کے آ رہے ہوں. تو دیٹ واز مور اوور ویلمنگ فار می میرے لیے ایز اے ڈائریکٹر کہ آپ 1 سال, میں نے 2 سال کام کیا KUDS کے اندر. میں پہلے ایز اے کوآرڈینیٹر 1 سال کام کیا, اور ادھر ساری آپ نے گراس لیول پہ ساری چیزیں سیکھیں کہ اچھا کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, کس کو رپورٹ کرنا ہے, کیا چیزیں ہونی ہیں, سیشن ارینج کیسے ہوتا ہے, روم کس طرح سے لیا جاتا ہے, اور لوگوں کو کیسے بلائیں آپ, مارکیٹنگ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. اس کے بعد ڈائریکٹر بننے کے بعد اچھا جب آپ کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں, تب آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے ایز اے اسپیکر اور ایز اے ڈبیٹر اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. صحیح. اس ٹائم پہ وہ کمپٹیشن ہوا تھا پرو کام, جو کہ فاس یونیورسٹی میں ہوا تھا, اور وہ اوپن تھا. تو وہ اوپن تھا, کراچی میں تھا, تو وہاں پہ نہ صرف یونیورسٹیز آئی ہوئی تھیں, الومنائز بھی آئے ہوئے تھے, اور بہت سارے لوگ ویسے بھی آئے ہوئے تھے, اور او لیولس کے, اے لیولس کے بچے تھے کافی سارے, تو ہر طرح کے بچے تھے. اچھا ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ میری ایک ٹیم بنی ہوئی تھی, صحیح, 3 لوگوں کی, اور ہمیں وہاں جانا تھا, اور 3 لوگوں کی اور ٹیم بنی ہوئی تھی, صحیح. تو میری ایک سینئر ٹیم تھی جو مجھ سے پہلے سے KUDS سے تعلق رکھتے ہیں, اور مجھ سے پہلے ڈبیٹنگ کر چکے ہیں, اور وہ مجھ سے بہت زیادہ پارلیمنٹری کے بارے میں جانتے ہیں. تو دے بیکڈ آؤٹ ایٹ لاسٹ مومنٹ, اور کچھ ان کی بھی پرابلمس ہو گئی, اینڈ آئی واز الون ان دا مارننگ, اور مجھے جانا تھا, اینڈ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی ابھی مجھے جانا ہے صبح, اور مجھے کال آ رہی ہے یا مجھے میسج آ رہا ہے, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ نہیں بول سکتے یہ والا کمپٹیشن. اینڈ آئی واز آل الون. اس ٹائم پہ میں نے تھوڑا دماغ چلایا, وہ تھا کہ اب وہ 3 جو جونیئرس تھے نا ہمارے ساتھ, وتھ سم لیس ایکسپیرئنس آف پارلیمنٹری, ان کا یہ تھا کہ ان کو ایک ٹیم لیڈ چاہیے تھا. تو 4 لوگوں کا ایک ہمارا ٹیم بننی تھی, تو میں نے ان کو جوائن کیا. نا وہاں سے ہماری اسٹارٹ ہوئی. تو کمپٹیشن کے بعد کمپٹیشن. اب پارلیمنٹری کی جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً 10 آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں بیک ٹو بیک. تو ایک کے بعد ایک اگر ہم جیت رہے ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں, کہ ایک کے بعد ایک. اچھا اب لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, کیونکہ پرو کام کو اتنا کوئی بڑا وہ نہیں سمجھا جاتا, کمپٹیشن نہیں سمجھا جاتا, لیکن اور ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ چیزیں. اٹ واز ٹو مائی سرپرائز کہ وہاں پہ بہت سینئر لوگ آئے ہوئے, صحیح. اب وہ اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت ساری, کیونکہ اس ٹائم تک 1 سال تو ہو ہی چکا تھا, وہاں پہ ہم لوگوں نے سب کو
ارینج کیا, ٹھیک ہے, آپ پل ٹوگیدر کیا, ساری مس مینجمنٹ ہماری طرف سے بھی تھی, ان کی طرف سے بھی تھی کافی ساری. تو اس میں پھر ایسا ہوا کہ فائنل راؤنڈ میں ہمارے ساتھ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس ٹائم پہ کہ کیا رزلٹ آنے والے ہیں, اینڈ آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ اٹ. ادھر جب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا آپ لوگ جیت گئے, ٹھیک ہے, اور ہمیں پرائز ملنے والا ہے, آئی واز آبویسلی ویری ہیپی. وہاں پہ مجھے میرے ڈائریکٹر کی کال آتی ہے اینڈ دے ٹولڈ می کہ بھائی دس از دا فرسٹ ایور پارلیمنٹری چیمپئن شپ جو جیتی گئی ہے. اور تب مجھے ریئلائز ہوا کہ اچھا, کیونکہ اب جب آتے ہیں نا ایک سوسائٹی کا پارٹ بنتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے ویل اکمپلسڈ ہوتے ہیں, بہت سارے سمجھیں, آپ یہ سمجھیں کہ ڈبیٹرس میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سیٹل ہو چکے ہیں, جن کی ایک امیج بن گئی ہے اور جن کی ایک فیس ویلیو ہے, انہوں نے کچھ چند چیزیں ہیں جو اچیو کر لی ہیں جس کی وجہ سے انہیں مانا جاتا ہے. صحیح. جب آپ اس طرح کے لوگوں میں آ کے رہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں کسی بھی پوزیشن پہ, بینگ سم ون, میرا ڈبیٹنگ کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. پارلیمنٹری واز دا فرسٹ بیک گراؤنڈ جہاں پہ میں نے ڈبیٹس کی ہیں. صحیح, ایز اے نیو کمر. تو بہت کمپٹیشن بھی ہوتا ہے, اور آئی ڈنٹ وانٹ دیٹ, کیونکہ میں سوچتی تھی کہ میں نئی ہوں نا, اور میرے پاس نہیں ہے, تو یہاں پہ یہ ڈیفائنڈ گیپ ہے. تو یہ تو آپ کمپٹیشن ہمارا بنتا ہی نہیں ہے, میں اپنے آپ کو قابل ہی نہیں سمجھتی اس کے. تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوئیں کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی اپنے آپ سے کہ ایسا ہو جائے گا کہ میں 3 لوگوں کو 4 لوگوں کو اپنے ساتھ, کیونکہ میں کتنا بھی اچھی اسپیکر ہوں, میرے پاس کتنے بھی اچھے آرگیومنٹس ہوں, بہت اچھی ریسرچ ہوئی ہوں, میں فیکٹس پہ فیکٹس ڈال کے آگے جاؤں, اور اگر آپ کا کیس اچھا نہیں بنا ہوا, صحیح, ایک پورا کیس جاتا ہے, اور وہ 3 لوگ اس کیس کو ود ہولڈ نہیں کر رہے, تو آپ نہیں جیت سکتے. کیونکہ آپ ایک اسپیکر آتا ہے, میں کہیں ایز اے فرسٹ اسپیکر ٹیم لیڈ, تو سیکنڈ اسپیکر آ کے اس کے ریبرٹل کرے گا وہاں سے, اور وہ بھرپور انرجی کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ وہ بھی میرے آرگیومنٹس گرا رہا ہے. پھر سیکنڈ اسپیکر میں نہیں جا سکتی, میرے ہاتھ سے چلی گئی یہ بات. اب سیکنڈ اسپیکر کو وہ چیز سنبھالنی ہے کہ اس کو دوبارہ کیس کو اسٹینڈ کرے. اسی طرح سے یہ تمام چیزیں. تو ہمارے یہاں بہترین اسپیکر رہے ہیں, بہترین پارلیمنٹری, میں میری کو ڈائریکٹر تھیں, اور اس سے پہلے جو ڈائریکٹرز رہے ہیں بہترین پارلیمنٹری اسپیکر, اور سب کو بیسٹ اسپیکر مل چکا تھا ہر جگہ پہ. پرابلم یہی آتی ہے کہ ٹیم کے اندر ہر کسی کو وہ کانفیڈنس دینا, وہ ایک اسپیس دینا کہ اچھا تم بھی بتاؤ کہ اس بلڈنگ کے ٹائم پہ کہ تمہیں کیا لگتا ہے صحیح, اور وہ چیز کمیونیکیٹ ہونا اور ٹیم پرفارمنس ہو جائے, یہ ایک بہت مشکل چیز ہوتی ہے, بہت مشکل سے اچیو ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوئیں, اور جب مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ فرسٹ ایور ہے, تو آئی واز لائک, ہوا میں اڑ رہے تھے, ہمارے ساتھ 3 لوگ اور تھے, ہم لوگ, اور پورا آڈیٹوریم فاسٹ کا بھرا ہوا تھا, بچے ہی بچے, بہت مختلف کمپٹیشن وہاں پہ ہوئے تھے. صحیح. تو حفصہ, اٹ واز اے نائس کانورزیشن. اور اب آپ مجھے ان دی اینڈ کوئی اینڈنگ ریمارکس فار دوز جو دیکھ رہے ہیں یہ پوڈ کاسٹ, ان کے لیے کوئی اینڈنگ ریمارکس؟ اینڈنگ ریمارک یہ ہوگا کہ ہمیشہ جو ویلیو ہوتی ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی یا کسی بھی ایک فیلڈ کی نہیں ہوتی, ہمیشہ آپ کی ہی رہے گی. آپ بہت ویل نون یونیورسٹی میں چلے جائیں یا بہت ویل نون فیلڈ میں چلے جائیں, کمپٹیشن بھی آپ کو ہر جگہ ملے گا, آپ کی سیلف اسٹیم کو بھی چیلنج کیا جائے گا, اور آپ کو اسکوپ بھلے جتنا بھی ہو, آپ کو جاب مارکیٹ میں اپنے آپ کو فائنڈ کرنا, اپنی ایک کانفیڈنس بلڈ کرنا اور کریئر بنانا, وہ ہمیشہ آپ کے اوپر ہی رہے گا. یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ اے وے. بہت آپ ایسے ڈپارٹمنٹ سے بھی ہوں جس کا بھی اسکوپ بلڈ نہیں ہوا ہو, اس کی مارکیٹ نہیں بنی ہو, اور اگر آپ چاہتے ہیں ریفارمز لانا, اور آپ اگر ریفارمس لانا نہیں چاہتے کلیکٹیولی, انڈیویژولی بھی اگر آپ کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں مستقل, تو آپ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں بہت ساری. صحیح حفصہ, اٹ واز اے ونڈرفل کانورزیشن, اور مجھے بہت مزہ آیا بات کر کے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یہ تھی آج کی کیجول گفتگو. اف یو لائک دس ایپیسوڈ اسٹے ٹیون فار مور. سر دوبارہ بولیں گے سر, یہ ہوتا ہے میرے ساتھ. السلام یار, آپ بتا دو مجھے, میں کر لیتی ہوں. میری بیٹری جل جائے گی ساری, تم لوگ کو رکنا پڑے گا. صحیح, اب مجھے ہنسی آ جائے گی.